بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلى آلك واصحابك یا جد الحسن والحسین لائق صد احترام جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین بحمد تعالی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ میں ریگولر درس قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا درس قرآن سورہ بقرہ آیا نمبر 282 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ جل مجدہ نے قرض لینا اور جب کوئی قرض لے اس کو لکھنے پر اس مالک کائنات نے اس آیا مبارکہ میں قرض لینے اور دینے والے دونوں کی موجودگی میں قرض کی ادائیگی کا جو معاہدہ دونوں کے درمیان طے پایا جا رہا ہے، اس کو لکھنے کے حوالے سے اس آیا مبارکہ میں مالک کائنات نے احکامات نازل فرمائے۔ وہ اللہ جل مجدہ ہماری معاشرتی پریشانیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے مسائل کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم آپس میں محبت اور پیار والی زندگی بسر کر سکیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ جب تم آپس میں مل بیٹھو تو اس وقت یوں زندگی گزارو مل بیٹھ کر کہ جس طرح ایک دوسرے کے تم بھائی ہوتے ہو پیار اور محبت کے ساتھ، مگر جب تم آپس میں معاملہ کرتے ہو تو یوں معاملہ کرو جس طرح کوئی اجنبی آپس میں معاملات کرتے ہیں۔ یعنی معاملہ جب کریں تو اس کو لکھ لیا کریں۔ وہ مالک کائنات ہمارے معاملات کو سنوارنا چاہتا ہے،
آیا نمبر 282 کے اندر اس رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم قرض دو یا قرض کا معاملہ کرو آپس میں، الی اجل مسمی، مقررہ مدت تک کے لیے، تو فرمایا فاکتبو، اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی جب بھی کوئی قرض دے یا لے تو اس کو لکھ لینا، یہ رب کائنات کا حکم ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے اسے علم کی دولت سے نوازا ہے، لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت علم، تعلیم و تعلم جو مالک کائنات نے اسے عطا کی، اس کو استعمال کر کے جب انہیں کوئی لکھنے کے لیے کہے تو اسے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ کما علمہ اللہ فلیکتب، اسے چاہیے کہ وہ دستور کے مطابق جو رب کائنات نے اسے علم دیا اس کا استعمال کرتے ہوئے اسے لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، تو جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مضمون وہ شخص لکھائے علیہ الحق، جو قرض لے رہا ہے، جس نے قرض لینا ہے وہ لکھائے، قرض دینے والا مضمون نہ لکھائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جس کے ذمہ حق ہے یعنی قرض ہے وہ مضمون لکھائے، اور اس معاملے میں اللہ جل مجدہ سے وہ ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھواتے وقت جب وہ تحریر لکھوا رہا ہے یا مضمون لکھوا رہا ہے تو لکھواتے وقت کسی شے کو نہ چھپائے یا کسی چیز کی اس میں کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، تو پھر اگر اس پر حق ہے، قرض ہے، جس شخص کے ذمہ قرض ہے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو قرض دار ہے، سفیہاً او ضعیفاً، وہ کمزور ہے یا صاحب عقل نہیں، صاحب شعور نہیں، صاحب فہم نہیں، وہ لکھوا نہیں سکتا، تو پھر او لا یستطیع ان یمل، یا لکھوانے کی طاقت یا استطاعت نہیں رکھتا، فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر اس کا وکیل جو ہے وہ اسے لکھوائے گا، وہ اپنا کوئی کارندہ، کوئی وکیل، کوئی ولی مقرر کرے گا، وہ اس کی طرف سے تحریر لکھوائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور جب تحریر لکھی جا رہی ہو تو تم اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو باہم گواہ بنا لو۔ کیا کرو؟ 2 مردوں کو آپس میں گواہ بنا لو، اور اگر اس وقت 2 مرد میسر نہ ہو، 2 مرد بولیے میسر نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر
दो मर्द मुयस्सर ना हो तो फिर रब्बे कायनात ने फरमाया वम्राअतानी मिम्मन तरदौन मिनश्शुहदाई, तो फिर फराजुलुम वम्राअतानी, एक मर्द और दो औरतें, मिम्मन तरदौन मिनश्शुहदाई, एक मर्द और दो औरतें जिन पर तुम दोनों बहम राजी हो, जिनकी गवाही को तुम पसंद करते हो, जिनकी गवाही पर आपस में तुम राजी हो कि ये गवाह जो हैं ये दोनों के लिए काबिल कबूल हैं, ये गवाही को छुपाएंगे नहीं, उनको तुम गवाह बना लो। और रब्बे कायनात ने फरमाया कि मर्द दो हो और अगर दो मर्द मुयस्सर ना हो तो एक मर्द और दो औरतें। पता चला कि एक मर्द के फहम, अकल, कुव्वत और हाफजे के मुकाबले में दो औरतें काफी होती हैं। यानी एक औरत का हाफजा एक मर्द की निस्बत निस्फ होता है, उसका शऊर भी निस्फ होता है। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि फिर तुम यूं किया करो, एक मर्द हो जाए और दो औरतें हो जाए। दो औरतें इसलिए रखी कि वो कुव्वत हाफिजा और शऊर उनका कम होता है। ऐन मुमकिन है कि एक भूल जाए, जब एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे कि हाँ वाकयातन तुम भी मौजूद थी, मैं भी मौजूद थी, ये वाहिदा ये हुआ है। रब्बे कायनात ने फरमाया अंता दिल्ला इहदाहुमा, कि अगर एक भूल जाए वो मामला, फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, तो वो जो दूसरी औरत है वो उसे वो सारा वाकया याद करवा दे। वला याब शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, अब हमारे यहां ये होता है कि अगर किसी के सामने कोई मामला पेश भी आ जाए, मगर जब गवाही का वक्त होता है तो उस वक्त वो जो गवाह बनाए जाते हैं वो हिम्मत नहीं करते, जुर्रत नहीं करते कि हम जाके गवाही दे दें, हालांकि उस वक्त वो मौजूद थे, उन्हें गवाह बनाया गया था। तो रब्बे कायनात ने इस बीमारी का भी इलाज फरमाया कि तुम गवाहियां न छुपाया करो। जब तुम्हें किसी मामले में गवाह बनाया जाए तो गवाही छुपाया न करो। फरमाया वला या शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, और जब गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार न करें। वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिही, और मामला छोटा हो या बड़ा, मामला छोटा हो या बड़ा, अपनी मियाद तक उसे लिख लिया करो। यानी कोई 5 रुपए कर्ज ले या 5 लाख ले ले, वो जो मुकर्ररा मुद्दत है उस तक उसे नोट कर लिया करो, ताकि बाहम आपस में कोई तनाजा खड़ा न हो। रब्बे कायनात ने फरमाया वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिही, कि मामला छोटा हो या बड़ा हो उसे अपनी मियाद तक लिख लिया करो। अब अजीजाने गिरामी कदर, यहां एक बड़ा प्यारा लफ्ज रब्बे कायनात ने इस्तेमाल किया आगाज में, फरमाया वला तसअमू, तुम छोटी बात हो या बड़ी हो लिखने से उकताया ना करो, उसे जरूर लिखा करो। क्या करो? जरूर लिखा करो। आगे फरमाया ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिशहादती, फरमाया ये तुम्हारा दस्तावीज तैयार कर लेना, ये मुआहिदा लिख लेना, ये दस्तावीज बना लेना, ये तैयार कर लेना,
اقسط عند اللہ و اقوم للشہادتی، اللہ کے نزدیک زیادہ کرین انصاف ہے کہ جب تم کوئی تحریر لکھ لو تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو پسند کرتا ہے، پھر جب معاملہ کرو تو اس تحریر کے مطابق کرو، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ میرے نزدیک بھی زیادہ انصاف کے قریب تر معاملہ ہے اور مضبوط ترین ہے گواہی کے لیے، اس لیے کہ جب گواہ آئے گا تو وہ اپنے ساتھ وہ تحریر بھی لے کر آئے گا کہ یہ تحریر تم دونوں کے مابین لکھی گئی تھی۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس کے بھی قریب ہے کہ تم آپس میں شک میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی جب تم تحریر نہیں لکھتے، تمہارے درمیان کوئی بات ہوتی ہے، بات چیت طے ہوتی ہے، تم اسے ریٹن شیپ میں نہیں لاتے، تو پھر عین ممکن ہے کہ تمہارے درمیان شک پیدا ہو جائے، ایک بندہ کہے کہ میں نے 5 لاکھ دیا ہے، لینے والا کہے کہ میں نے 5,000 لیا ہے، فگر 5 کا ہے مگر اس میں شک پیدا ہو سکتا ہے اگر آپ نے لکھا ہوا نہیں ہے، تو ایسا ممکن ہے۔ فرمایا اللہ ترتابو، یہ اس لیے کہ یہ وہ جو تحریر لکھتے ہیں وہ قریب ترین ہے شہادت اور گواہی کے لیے، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، کہ وہ تمہارے درمیان جو اس گواہی کے معاملے میں یا اس جو معاملہ تمہارے درمیان ہو رہا تھا اس میں جو ریب، جو شک پایا جانا تھا، جب تحریر لکھی ہوئی ہوگی فریقین کے اور گواہوں کے اس پر سائن ہوں گے تو پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوں گے، الا، سوائے، اب کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جہاں پر ضروری نہیں کہ ہر بات جو آپ کر رہے ہیں وہ لکھی جائے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں رب کائنات ہمیں آسانیوں میں ڈالنا چاہتا ہے، مشکلات میں نہیں۔ وہ مالک کائنات وہ ہماری مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہے، مگر جہاں پر ہم بڑی مشکل میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہو، اس جگہ پہ وہ مالک کائنات ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، اور جہاں پر بڑی مشکل سے دوچار ہونے کا اندیشہ نہ ہو وہاں وہ مالک کائنات ہمیں رخصت بھی دیتا ہے۔ جس طرح مالک کائنات نے فرمایا کہ تم جب ایک دوسرے کو قرض دو تو لکھ لیا کرو، اس کی ساری رب کائنات نے صورت بیان کر دی کہ لکھا کیسے جائے، لکھوائے کون، گواہ کتنے ہوں، کتنے مرد ہوں، اگر عورتیں ہوں تو وہ کتنی ہوں، عورتیں اور مرد ہوں تو وہ کتنے ہوں، ساری بات کر دی، مگر ساتھ کچھ ہمارے روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے لین دین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں رب کائنات نے رخصت بھی دی ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها۔ رب کائنات نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ دست بدست تم جو ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہو، جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، جس ایک دکاندار ہے وہ ایک ہول سیلر سے وہ چیز لیتا ہے روزانہ کا، اسے پتا ہے کہ ریٹ کیا ہے، وہ معاملات کرتے ہوئے اگر کوئی چیز نہیں لکھتا یا ایک ترتیب بنی ہوتی ہے جس طرح ہماری منڈیوں میں بھی ہوتا ہے آج کل کہ صبح ایک بندہ جا کے خرید کے چیز لے آتا ہے، بولی میں اس نے لے لی، وہ اس کے نگ لکھ لیتے ہیں، جب لکھ لیے تو سیکنڈ ٹائم منڈی میں سے وہ جو آڑتی ہیں ان کا کوئی نمائندہ آئے گا، وہ آ کر جتنے نگ اس نے لیے ہوں گے اس ریٹ کے مطابق وہ پچھلے ٹائم بازار میں آ کے اس کی ریڑی یا اس کے ٹھیے پہ دکان پہ آ کے وہ اس سے وصولی کر لیتا ہے۔ یہ معاملات ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں، تو یہ
یہاں پر قیمت نہیں لکھی ہوتی، فقط وہ نگ لکھے ہوتے ہیں کہ کتنی پیٹیاں آم کی لیں، کتنی ڈھیریاں مالٹے کی لے لی. تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے، چونکہ یہ روزانہ ان کا لین دین ہوتا ہے. بس ایک مرتبہ وہاں پر پتا چل گیا کہ آج اس کا یہ ریٹ ہے، تو پھر وہاں پر کوئی لمبی چوڑی تحریر نہیں لکھی جاتی، وہاں پر کوئی گواہ نہیں مقرر کیے جاتے. کیوں؟ کہ منڈی میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. پھر ایک ایک دکاندار کے پھر تحریریں لکھنا شروع ہو جائیں، پھر وہ معاہدے ہونا شروع ہو جائیں، تو اس نے تو شام کو جا کے پیسے وصول کر لینے ہیں. تو اگر وہ لکھنے لگے تو پھر ہمارے لیے مشکل پیش آئے یا نہیں آئے، ہماری منڈیوں کا کاروبار سست ہو جائے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. مالک کائنات نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے آپس کے روزمرہ کے لین دین ہیں، جو تم آپس میں کرتے رہتے ہو، دست بدست کرتے ہو، صبح چیز لی شام کو دے دی، یا تم نے فون کیا کسی ہول سیلر کو، اس کو فون کیا، اس نے وہ مال تمہاری دکان پہ بھیج دیا، شام کو یا اگلے دن یا ویک کے بعد اس کی گرائی کا جو وقت ہے، اس وقت وہ آ کے تم سے پیسے وصول کر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں ساتھ دو گواہ بنا کر وہ پوری تحریر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تمہارے معمول میں یہ چیز شامل ہے، یہ تمہارا لین دین روزمرہ چلتا رہتا ہے. اس میں اگر کریں گے تو پھر تمہارے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے. وہ جو حکم ہے وہ لین دین کا یا تجارت کا حکم نہیں ہے. وہ اس کے علاوہ اگر تم قرض لے رہے ہو کسی سے تو وہ معاملات ہیں، یا کوئی ایسا گاہک جس نے زیادہ مقدار میں روز کا اس کا لین دین نہ ہو. مثلا کسی کی شادی ہو تو اپنی بیٹی کے جہیز میں دینے کے لیے فرنیچر والے کی دکان پہ جا کے وہ فرنیچر لیتا ہے، اس سے یہ بات کرتا ہے کہ میں تمہیں 5 ماہ بعد پیسے لوٹاؤں گا. تو ایسی صورت میں لکھ لینا ضروری ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ 5 ماہ بعد لکڑ کا ریٹ کہاں جا پہنچتا ہے، مزدور کی مزدوری کتنی بڑھ جاتی ہے، پالش کا ریٹ کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کا پھر ریٹ 5 ماہ بعد کیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں لکھ لینا، تحریر لکھ لینا فریقین کے لیے بہتر ہوتا ہے. مگر جو روزمرہ کے معاملات ہیں جن میں تم ایک دوسرے کو جو لین دین کرتے ہو، اس میں ریٹ کا بھی پتہ ہوتا ہے، چیز کی کوالٹی کا بھی پتہ ہوتا ہے، سب کچھ سامنے ہوتا ہے. تو اس کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم نہیں لکھتے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ تکتبوها، وہ روزمرہ کا جو لین دین دست بدست کرتے ہو وہ نہ بھی لکھو تو کوئی بات نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو. وَلَا يُدَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو کوئی ضرر پہنچایا جائے، نقصان پہنچایا جائے. وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ہی گواہ جو ہے اسے کوئی نقصان پہنچایا جائے. ہمارے ہاں یہ نقصان پہنچایا جاتا ہے یا نہیں پہنچایا جاتا؟ بولیے. جو گواہ گھر سے نکلتا ہے، نہ اس طرح کے گواہ رہے ہیں اور نہ ہی اس طرح کے فریقین رہے. کوئی گواہی دینے کے لیے گھر سے نکلے تو ہم پہلے ہی راستے میں اس کا بندوبست کر دیتے ہیں. یہ معاملات چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے. رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يُدَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کہ جو کاتب ہے، لکھنے والا ہے، نہ تو اسے کوئی نقصان پہنچایا جائے، وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ گواہی دینے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا
تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی کہ تم نے رب کائنات کی حکم عدولی کی، کہ تم نے گواہ کو یا معاہدہ لکھنے والے کاتب کو نقصان پہنچایا ہے، اور نقصان پہنچا کر اگر ایسا کیا تم نے تو پھر رب کائنات کا حکم جو ہے وہ تم نے توڑا، اس کے حکم سے روگردانی کی۔ واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اس کا تقوی ہونا چاہیے، خشیت الہی تمہارے دل میں ہونی چاہیے کہ گواہی دینے والے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا کرو، اس لیے کہ سارے کا سارا نظام عدل جو ہے وہ اسی گواہی پر تو قائم ہے، اور اگر گواہ جو ہے وہ درست ہو جائیں، آج کل تو ہمارے ہاں گواہ جو ہے وہ پیسوں سے بھی مل جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور کچھ لوگ تو وہ تھانوں میں اور کچہریوں میں بیٹھے ہی اس لیے ان کا وہ پیٹ ہی اس بات پہ پل رہا ہوتا ہے کہ جو بھی آئے گا بس وہ اسے معاملے کا پتہ ہے یا نہیں، سچا یا جھوٹا ہے، بس اس نے گواہی کے لیے ساتھ پیش ہو جانا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہوتی، ان کی گواہی شرم جائز ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ معاملے پر موجود ہی نہیں تھے، تو پھر ان کی گواہی کیوں قبول کی جائے؟ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی خرافات سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاملات کی، زندگی گزارنے کی، معاملات کرنے کی، زندگی میں کس طرح جیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، آپس میں لین دین کیسے کیا جاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ مالک کائنات تمہیں یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کے ذریعے سکھا رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا بولیے خوب جاننے والا ہے۔ آج کی ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی اس میں ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں، جو بھائی وقت پہ آئے اور جنہوں نے آخری چند جملے بھی سنے، ایمانداری سے بتائیے کیا یہی وہ چیزیں نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم آپس میں گلے بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلق درست نہیں رہتے، رشتے ناطے ہم توڑ دیتے ہیں؟ تو اگر یہ معاملات ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں، ہم تمہیں معاملہ فہمی سکھاتے ہیں، ہم قرآن کے ذریعے تمہاری تعلیم کرتے ہیں، تمہیں سکھاتے ہیں، تمہیں شعور دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو پھر بھی ہم قرآن کریم کو پڑھیں بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کریں، قرآن کریم کو فقط الماریوں کی زینت بنا کے رکھ دیں، تو جب ہم قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو ایمانداری سے بتائیے وہ مالک تو ہمیں اس کے ذریعے سکھاتا ہے، ہماری تعلیم کرتا ہے، ہم اسے سیکھیں ہی کوئی نہ، ہم اسے الماری کی زینت بنا کے رکھ دیں، سال ہا سال ہم اس کی طرف نگاہی کوئی نہ کریں، بچوں کو فقط اس وقت تک قرآن کریم کی طرف رکھیں جب تک بچے کا قرآن کریم مولوی صاحب یا محلے کی کسی خالہ جان کے پاس ختم نہیں ہو جاتا، بس ایک مرتبہ ناظرہ اس نے پڑھ لیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، بچے کو ہم نے قرآن کی تعلیم دے دی۔ نہیں، قرآن کریم فقط ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر اس قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا معنی سمجھنے پر کتنا اجر ہوگا۔ جس قرآن کا ایک حرف اب زبان سے نکالیں تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں،
उसके उन अल्फाज, उन कलिमात, उन हरूफ को अगर समझ कर उन पर अमल करेंगे तो फिर सोसाइटी के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आएगी, इसका अंदाजा कोई कर सकता है। मगर हम कुरान करीम पढ़ते ही कोई नहीं, हम बस वो रटी रटाई जो बातें होती हैं वो सुनने के आदी हो गए। हमारी जबानें और हमारी समाअतें नारों की आदी हो गई। साल हा साल से वही बातें दोहराई जाती हैं। हम कुरान करीम में गोता जनी करने की जिसारत ही नहीं करते। वो मालिक तो फरमा रहा है वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, लोगों मैं तुम्हें मामलात सिखाता हूं, मामलात की तालीम देता। तो हमें भी फिर चाहिए कि इस कुरान करीम के जरिए जो मालिक कायनात हमें शऊर देना चाहता है वो सीखने की काविश करें। और ये जो सिलसिला हमने रेगुलर दरसे कुरान का शुरू किया है फकत ये है, वरना आजकल हमारी मसाजिद के अंदर से भी मिंबर से मोहब्बत की तो बात ही बहुत कम होती है। फलां मुझे पसंद नहीं, फलां का उस्ताद पसंद नहीं, फलां का मसलक पसंद नहीं, फलां का मकतबा फिक्र पसंद नहीं। हम दूसरों को मिंबर पर बैठकर बातें करते रहते हैं, कभी अपनी बात ही नहीं की। जो हमारी बातें उस मालिक ने की, कभी उसकी बातें हमने सुनी नहीं, उन पर हमें कभी गौर ही नहीं हुआ, उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। अपने मन की कभी हमने निगाह ही नहीं की मन की तरफ। तो फिर हमारी ये हालत हो गई। न थी अपने गुनाहों की जो खबर, तो है ढूंढते औरों के ऐबो हुनर, और पड़ी अपने गुनाहों पे जो नजर, तो फिर निगाह में कोई बुरा न रहा। दोस्तों, लम्हा फिक्रिया है कि हमें अपने मन में झांकना है, अपने मामलात में दुरुस्ती पैदा करनी है, आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तफाक और इत्तेहाद से जीना है। यही मकसद है हमारा रेगुलर दरसे कुरान शुरू करने का। और ये मकसद उस दिन हमारा पूरा होगा जिस दिन आप लोग इस कुरान करीम को समझने के लिए आपके दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, और उस मोहब्बत के बाद अगले जुमातुल मुबारक तक आपको तड़प हो, लगन हो कि कब जुमे का दिन आए और हम वक्त पर मस्जिद में जाकर दरसे कुरान सुने। मगर हम तो उस वक्त आते हैं जब अल्लामा साहब वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन कहें, फिर सुन्नतों के लिए आवाज बुलंद हो कि सुन्नतें अदा कर लें, फिर आजान हो और उसके बाद 2 फर्ज पढ़ें और साथ ही हम अपने घरों को रुखसत हो जाएं, और फिर पूरा हफ्ता हमें अल्लाह के घर की याद ही ना आए। इसलिए तो कुरान करीम नाजिल नहीं ना हुआ। तो दोस्तों, इस तरफ तवज्जो कीजिए। दुआ है कि मालिक कायनात मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बिहम्दि ताला सूरह बकरा की पहली 282 आयात, यानी तीसरा पारा हमारा जो है वो निसफ के करीब बिहम्दि ताला मुकम्मल हो चुका है, और टोटल 286 आयात हैं सूरह बकरा की। तो 4 आयात हमारी बाकी रह गई हैं। इस तरह हमारी ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी। आपसे बारे दीगर गुजारिश करता हूँ कि बर वक्त तशरीफ लाया करें। बहुत शुक्रिया।